اب بغیر کسی تاخیر کے، میں چونکہ سائمہ بچ چکے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت آقا نعمت حضرت علامہ سید شاہ تراب حفظ اللہ مدد العالی سے میں منتجب ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قرآنی بیان سے ہم لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر سے مہمان خصوصی کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم حضرت مولانا مقصود صاحب نئی دامت برکات ملالیہ، حضرت مولانا عبدالرب صاحب قبلہ، حضرت مولانا حافظ مدثر صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد نظر صاحب، محترم دیگر حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نئی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آخری رکوع کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و توفائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام شرکا محفل اور حاضرین مجلس کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے وعظ و تقریر کا سلسلہ جاری، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بطور خاص ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ساری دنیا جگہ جگہ قریہ قریہ شہر شہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تا قیام قیامت ہوتا رہے۔ اس لیے کہ حق کی فطرت یہ ہے کہ میرے آپ کے کرنے سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ وہ از خود بلند ہوتا، اس لیے حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا۔ ایک شہر میں ایک آدمی کتنے عنوانات پر تقریر کرے؟ تو آج میں نے ایک مخصوص عنوان نکالا، بھی سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس میں مضامین ہیں، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے چند اوصاف حمیدہ، چند اوصاف جمیلہ ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ہم ایک وصف کو لے کر آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول، صرف ہم ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کی توضیح اور تفسیر میں لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گئے۔ ایک خطاب تو رسول، دوسری بات یہ بیان کی من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئیں۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائے کہ عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے حبیب علیہ السلام پر بڑا گرا۔ حریصٌ علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والا، یہ وصف بھی بیان ہے۔ اور اس کے بعد فرمان بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر آپ جلوگر ہوئے، یہ اس کا مرادی معنی ہے۔ اس میں اتنے مضامین ہیں کہ کبھی آپ کو یہ سجدے سو نہ ہو جائے کہ مولانا نے پہلے جلسوں میں بھی کئی شاید یہ آیت پڑھی ہوگی، شاید اسی کو تو نہیں دہرائیں، لیکن نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی وہ یہ ہے کہ حضور کے اوصاف جمیلہ میں سے ایک بات یہ ہے حریصٌ علیکم۔ حرص، ہوس بظاہر بری چیز، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹوکتے ہیں یا نہیں، بہت ہی حریص، وہ حرص و ہوس والا، اس کمبخت کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، کمائی جا رہا، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی، بظاہر یہ معیوب ہے یا نہیں۔ اس لیے تجوید کے اکابر علماء نے یہ فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، اس پر وقت مت کرو، حریص پر، حریص علیکم اس پر وقت کرو۔ بظاہر حرص اور ہوس بہت معیوب چیزیں، لیکن ہم اور آپ کو دولت کی، دنیا کی اور متاع دنیا کی حرص اور ہوس، لیکن حضور کے لیے کیا فرمایا؟ حریص علیکم۔ حرص کی ایک معنی ہے بھلائی، تو حضور حریص ہیں مگر کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے۔ حضور علیہ السلام ساری زندگی اس امت کی بھلائی چاہتے رہے۔ اب آئیے خالی ہم حرص اور ہوس پر گفتگو کریں تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑے عمدہ انداز میں اسے سمجھایا۔ امام غزالی اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر حرص کا بھوت سوار ہو جائے تو عقل کو زن لگ جاتا، عقل خرد جو ہے یہ پھر بیکار ہو جاتی، سوچ سمجھنے سے عاری ہو جاتی۔ وہ ایک تذکرہ کرتے ہمیں سمجھانے کے لیے، ایک شکاری نے چڑیا کو پکڑا، وہ ظاہر ہے اس لیے پکڑا کہ اس کو ذبح کر کے کھائے گا،
امام غزالی کہتے ہیں کہ چڑیا نے شکاری سے کہا بھائی شکاری میری جان کتنی، ایک چھٹانک میرا وزن اور ذبح کرنے کے بعد سارے بالوں پر نکالنے کے بعد مشکل سے پاؤ چھٹانک گوشت ہوگا، یہ پاؤ چھٹانک گوشت تو اگر کھائے تو اگلی زبان کھائے پیچھے چلائے تو کیا فائدہ اتنا سا گوشت کھانے سے؟ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے حکمت و دانائی کی ایسی بات بتاؤں گی کہ تیری طبیعت خوش ہو جائے۔ شکاری نے کہا چلو اسے چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں حکمت و دانائی کی کیا بات کرتی۔ شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا، چڑیا سامنے بیٹھ گئی جا کر، اب سنیے، اس نے کہا اب بتا حکمت اور دانائی کی بات۔ کہنے کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ تو بہت ہی بے وقوف۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ دوسری بات، میرے پیٹ میں 3 چھٹانک سونے کا ڈلہ تھا، اگر تو ذبح کرتا تو تجھے 3 چھٹانک سونا مل جاتا۔ اب وہ کافی افسوس ماننے لگا، کہنے کمبا دھوکہ دیا تم نے، پریشان کیا، اور 3 چھٹانک سونا ہاتھ سے چلا گیا۔ پھر اس چڑیا نے کہا کہ تو بہت ہی زیادہ احمق، وہ کمبخت یہ تو دیکھ کہ میرا کل وزن آدھی چھٹانک تو 3 چھٹانک سونا آئے گا کہاں؟ وزن ہی میرا آدھی چھٹانک تو 3 چھٹانک سونا آئے گا کہاں؟ امام غزالی کہتے ہیں عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ اصل میں جب آدمی پر حرص اور ہوس کا بھوت سوار ہو تو عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ اب میں آپ کو دنیاوی چند مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک خبر آئی کہ وہ صاحب پکڑے گئے، آپ کو تعجب ہوگا، ان کا نام تھا، پنجاب میں رہتے تھے، کوئی صاحب پنجاب والے ہوں، ہیں گے کوئی صاحب پنجاب والے؟ ماشاءاللہ، تسی جناب تسی تصدیق کرو۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ڈبل شاہ، جانتے جناب تسی؟ جانتے جناب ڈبل شاہ۔ وہ کیا کہتا تھا، اس کو 1 لاکھ روپے لا کر کے دو تو دوسرے مہینے 2 لاکھ روپے دے دیتے۔ ڈبل شاہ نام ہو گیا۔ یہ حقیقت بتا رہا، آپ اس کو 10 لاکھ روپے دیں، دوسرے مہینے میں آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیتا۔ اب جناب یہ گاڑی چلتی رہی، جب آ گئی بات کروڑوں میں، وہ اب جناب آدمی غائب۔ ایک صاحب مجھے ملے، یہ تقریر بھی اصل میں کہیں ریکارڈ میں چل گیا تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ہماری بات کو نہیں بیان کر رہے تھے، سمجھے صاحب؟ ایک صاحب مجھے ملے، دنیا کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں، 48 کروڑ روپیہ اس کو دے چکے، کروڑ پہ 48 کروڑ ڈبل کرنے کی۔ آدمی حرص و ہوس کا عالم یہ کہ وہ ڈبل کر کے دے رہا ہے، 5 کے 10 تو 10 اس کو دے دی، اس کو بھی ڈبل کر کے تاکہ 20 مل جائے۔ یہ دیکھا آپ نے، عقل آدمی کی موف ہو جاتی، جب لالچ حرص ہوس جب اس پر سوار ہو جائے تو یہ پھر آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ حرص و ہوس جو ہے یہ بہت بری چیز ہے کہ یا فرما حریص علیکم، وہ اپنی نہیں بلکہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے۔ اللہ اکبر، کیا بھلائی کے چاہنے والے؟ اب آئیے ذرا ایک ذہن میں نقشہ، حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا بھلائی چاہی اور کیا کیا بھلائی حضور علیہ السلام کرتے رہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مدارج النبوت کی 2ری جلد میں اس حدیث کو نقل کیا اور اس روایت کو نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت شفا جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ، جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جو دائیاں اس وقت موجود تھیں ان میں ایک دائی شفا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، جلیل القدر صحابیہ ہیں، اور خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ چند باتیں ان کی سنیے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جس وقت 3رے خلیفہ کا انتخاب ہونے والا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے دانشمند آدمی تھے کہ انگریز مورخ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حضرت عمر کے زمانے میں ایک اور عمر مل جاتا تو شاید پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ اتنے جلیل القدر، ان کے وصال کا جب وقت آیا، ظاہر ہے کہ انہوں شہید کیے گئے، زخمی ہوئے۔ ابو لولو فیروز نامی نے آپ کو زخمی کیا اور کہا جاتا ہے کہ آپ 2 یا 3 دن زندہ رہے۔ اس میں کسی نے کہا خلیفہ بنائیے،
حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے فقیہ، بڑے عالم، انہیں بنا دیتے، نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ایک سرشتہ بنا دیا، ایک بورڈ بنا دیا، وہ خلیفہ کا انتخاب کرے۔ لیجیے اس بورڈ میں سب سے اہم آدمی عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اس میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اکیلے میں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، فرض کیجیے کہ آپ کا انتخاب نہ ہو، آپ کس کو پسند کریں؟ کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لوں۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف سے اکیلے میں پوچھا، آپ کا انتخاب نہ ہو، آپ کس کی بیعت کریں گے؟ فرمایا حضرت عثمان غنی کی بیعت کروں گا۔ اتنے اہم آدمی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اندازہ لگائی اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ امور خلافت سے دستبردار ہو جاتے کہ بھائی میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ تیسرے خلیفہ ہوتے۔ ان کی والدہ شیخ محقق کی روایت آئی، حضور علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، ہم جشن منا رہے ہیں حضور کی ولادت کا، سب سے پہلے تو یہ کہ حضور علیہ السلام جب تولد ہوئے، چند باتیں خاص بن لفظوں میں، خدا نہ خاصا کوئی بے ادبی نہ ہو اور سمجھ بھی جائیں آپ حضرات۔ حضور علیہ السلام جب تولد ہوئے تو بالکل صاف ستھرے تھے، کسی قسم کی کوئی غلاظت نہیں، اور نہ حضور علیہ السلام کو غسل دینے کی ضرورت تھی۔ ہاتھ ایسے اوپر انگلی اٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں ماں دنیا میں آتے ہی سجدہ فرمایا۔ جب حضور نے سجدہ فرمایا تو عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ماجدہ جو ان دائیوں میں ایک، کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے، حرکت ہے آپ کے ہوٹھ مبارک، تو میں نے اپنے کان حضور علیہ السلام کے قریب رکھ دیے، تو میں نے سنا کہ سجدے میں حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں یوں ملتجی تھے، یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت میرے سپرد کر دے، میری امت کے امور مجھے عطا فرما دے، میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اب اندازہ لگائیے حضور کی بھلائی کا کہ دنیا میں آتے ہی امت کی فکر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں آتے ہی امت کی فکر اس لیے کہ معلوم ہے کہ میں پیدائشی نبی ہوں اور میری امت ہے۔ یہ بھی ہمارا عنوان نہیں، ورنہ اس سے دلال دے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ کہ نبی جب تولد ہوتا ہے تو معاذ اللہ جاہل نہیں، عارف ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے اس کا سینہ بہرہ ہوتا۔ یہ اعلان نبوت بعد میں کرے، یہ عزیزان گرامی الگ بات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ بات اپنی تفسیر میں لکھی، تفسیر روح البیان میں، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا مٹی کا اور روح ان کے قالب میں ڈالی گئی، جیسی روح ان کے قالب میں جسم میں پڑی، وہ جب زندہ ہو کر اٹھتے تو ان کو چھینک آئی۔ اب دیکھیے ابھی تخلیق دیے گئے، ابھی جسم کا روح سے تعلق ہوا، جیسے ہی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ، وہی سنت آج تک چلی آ رہی۔ بتائیے حالانکہ ابھی تو روح جسم میں پڑی اور جسم میں پڑتے ہی الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ پیدائش کے طور پر اللہ کا نبی عارف ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ سچے نبی کی علامت یہ ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، اور ان کا استاد جبریل بھی نہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ سنشاہ جبریل علیہ السلام انہوں نے پڑھا ہے۔